اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے درمیان میں نے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، میں تجھ سے اللہ کی فنا چاہتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ فرمایا کہ میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں، اللہ کی لعنت۔ اور یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک اس طرح پھیلایا گویا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی چیز کو پکڑ رہے ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے تو ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز میں ایسی بات کہتے ہوئے سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے نہیں سنا، اور آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہاتھ پھیلاتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ آپ نے یہ فرمایا، اللہ کا دشمن ابلیس ملعون آگ کا شعلہ لے کر آیا تھا تاکہ اسے میرے منہ میں ڈالے، چنانچہ میں نے 3 مرتبہ یہ کہا کہ میں تجھ سے اللہ کی فنا چاہتا ہوں۔ پھر میں نے کہا کہ میں تجھ پر لعنت کرتا ہوں، اللہ کی پوری لعنت۔ وہ نہیں ہٹا تو میں نے یہ الفاظ 3 مرتبہ کہے۔ جب وہ پھر بھی نہ ہٹا تو میں نے اپنے ہاتھ پھیلا کر اسے پکڑنا چاہا، لیکن اللہ کی قسم اگر ہمارے بھائی سلیمان کی دعا نہ ہوتی تو وہ مسجد کے ستون سے صبح تک باندھا رہتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ صحیح مسلم۔ تشریح اسی باب کی حدیث نمبر 9 کے ضمن میں اس کی وضاحت کی جا چکی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے تابع ہونے اور اس پر تصرف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی، جو قبول ہوئی اور جنات ان کے فرمانبردار ہوئے۔ چنانچہ یہ سوچ کر کہ اس معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی امتیازی حیثیت پر اثر پڑے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنا تابع نہیں کرنا چاہا۔ اس حدیث سے یہ بات پوری قوت کے ساتھ ثابت ہوتی ہے کہ ابلیس یقیناً جنات کی قوم سے ہے۔